اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یوما جس دن نبعثو ہم کھڑا کریں گے، ہم اٹھائیں گے. اچھا، ہم اٹھائیں گے، ہم کھڑا کریں گے. من کلی امتن، ہر امت میں سے، ہر فرقے میں سے، شہیدن، ایک گواہ. ٹھیک ہے، قیامت کا دن، قیامت کا منظر. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس دن ہم ان لوگوں کو اٹھائیں گے یا ان کو کھڑا کریں گے تو ہر فرقے میں سے، ہر امت میں سے ہم ایک ایک گواہ کھڑا کریں گے. ثم پھر لا یوزن، نہ حکم دیا جائے گا یا نہ اجازت دی جائے گی، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ولا ہم، اور نہ یستعتبون، نہ ان کی یستعتبون، نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی یا ان سے توبہ لی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر قیامت کا منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، وہ اللہ کی نعمتوں کو تو وہ پہچانتے ہیں، واکثرہم کافرون، لیکن اکثر جو ہیں ان میں سے ناشکری، وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. تو یہاں پہ پھر ناشکری کرنے والوں کا انجام بتا دیا کہ یاد رکھو جو بندہ اللہ کی ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لازمی اٹھائیں گے. جب اٹھائیں گے، جتنی بھی امتیں ہوں گی یا جتنے بھی فرقے ہوں گے تو ہر فرقے میں اللہ تعالیٰ ایک گواہ کو بھی کھڑے کریں گے. اور ہر امت کا گواہ کون ہوگا؟ ان کے نبی، ان کا رسول. ٹھیک ہے، تو کھڑا کریں گے اور پھر وہ گواہی دے گا کہ اپنی امت کے نیک اور بد جو لوگ ہوں گے ان کی بھی گواہی دے گا، اور جو امت کے مطیع فرما بردار لوگ ہوں گے، جو امت کے نافرمان لوگ ہوں گے، سب کی شہادت جو ہوگی وہ پیغمبر دے گا. اور پیغمبر کیا شہادت دے گا؟ پیغمبر یہ شہادت دے گا کہ اے اللہ، میں نے تو حق کے ساتھ پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی نہیں مانا. اور اس وقت پھر منکروں کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنا لب کشائی کریں یا اپنی صفائیاں پیش کریں یا اپنے بارے میں وہ کچھ کہیں. جیسے یہاں پہ لکھا نا لا یوزون، نہ ان کو حکم دیا جائے گا. شہید تو اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے، گواہ تو اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے، اور گواہی دینے والا اپنی گواہی بھی پیش کرے گا. لیکن ثم لا یوزون، لیکن یہ جو منکر ہوں گے، یہ جو اللہ کے ناشکرے بندے ہوں گے، ان کو اجازت نہیں ملے گی کہ یہ کوئی لب کشائی کریں، اور نہ ہی اگر یہ اس وقت توبہ استغفار کریں گے تو نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی. اور اذا، جب الذین، دیکھیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، جب ظلم کرنے والے یا ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، فلا پس نہ یخفف، ہلکا کیا جائے گا، لفظ خفیف، عنہم، ان سے، ولا ہم، اور نہ ینظرون، ان کو ڈھیل دی جائے گی یا مہلت دی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ تو ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے، ظالم لوگوں کی کوئی بات نہیں سنیں گے، گواہ کی گواہی بھی ہوگی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فوراً جو ہیں ظالموں کو عذاب میں ڈال دیں گے. اور قیامت کا اور جہنم کا عذاب ایسا ہوگا جو ایک ہی صورت میں ہوگا، کبھی ہلکا نہیں ہوگا. جیسے ہم آگ جلاتے ہیں نا، لکڑیوں کی آگ جلاتے ہیں یا کسی بھی ایندھن کی آگ جلاتے ہیں، تو ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ ایندھن جب ختم ہونے لگتا ہے تو وہ آگ کی تپش بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جیسے لکڑیاں جلائی جاتی ہیں تو لکڑیاں ایک وقت پہ لکڑیاں بہت تیز چلتی ہیں، پھر لکڑی جیسے ختم ہو جاتی ہے تو اس کی حرارت بھی آگ کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن عذاب، جہنم کا عذاب ایسا ہے جو جس ڈگری پہ ہوگا اسی ڈگری پہ رہے گا، اس کی ڈگری نہ ایک اوپر ہوگی نہ اس سے کم ہوگی، ایک ہی صورت رہے گی کہ وہ سانس بھی نہیں لے سکیں گے. عذاب سے ایک منٹ کو مہلت بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ولا ہم ینظرون، ان کو ایک منٹ کو مہلت بھی نہیں ملے گی، وہ عذاب ایک منٹ کے لیے بھی ہلکا نہیں ہوگا کہ ان کو ذرا سی ڈھیل مل جائے. وَإِذَا، اور جب الَّذِينَ، دیکھیں گے وہ لوگ، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، جو وہ اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے تھے، اس دن اگر وہ اپنے شریکوں کو جب دیکھیں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلائی، یہی ہیں، شرکاؤنا، ہمارے شریک. تو وہ کہیں گے اللہ، یہی ہمارے شریک ہیں، الذین، وہ جو، کنا، ہم تھے، ندعو، پکارتے، من دونک، تیرے سوا، جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے، یہی ہیں.
फ़ा पस अलकू वो डाल देंगे अलैहिमुल कौला उनकी तरफ अपनी बात, मतलब वो अपना सारा का सारा किया धरा जो है ना वो उनके साथ डाल देंगे कि अल्लाह ये शरीक हैं। अगर उनको अल्लाह ताला सज़ा दे रहे होंगे, उनको अल्लाह ताला अज़ाब दे रहे होंगे, तो जब वो अपने शरीकों को देखेंगे तो वो कहेंगे कि अल्लाह ताला ये हमारे शरीक है जिन्हें हम दुनिया में तेरे साथ शरीक करते थे। कहने का मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला हम इन्हें शरीक करते थे, अब तू इन्हें भी अज़ाब दे, हमें अज़ाब दे रहा है तो इनको भी दे, क्योंकि हम शिर्क में तो इन्हें शामिल करते थे ना, इन्हें अज़ाब दे। या दूसरा ये भी हो सकता है जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब वो शैतान को जहन्नुम में होगा, इब्लीस सामने होगा और ये लोग सामने होंगे, तो लोग कहेंगे कि अल्लाह ताला ये इब्लीस ने हमें उकसाया और हमने जो है गुनाह के काम किए। तो उस वक्त इब्लीस कहेगा कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें दावत दी थी, मैंने तो सिर्फ तुम्हें दावत दी थी, किया तो जो तुमने जो भी किया अपने इख्तियार से किया, खुद ही किया, मैंने तुम्हें करने को तो नहीं कहा था ना। तो इस हिसाब से उनका ये होगा कि अल्लाह ताला ये हमारे शरीक है, अगर हमें अज़ाब मिल रहा है, हमारे पे ये मुश्किल आ रही है, तो ये इसमें हमारे शरीक भी जो है वो शामिल हो। अच्छा, फ़अल्क़ू अलैहिमुल कौला वो अपनी बात जो है, अपना किया धरा जो है वो उनके साथ डाल देंगे। इन्नहुम लकाज़िबून बेशक तुम लकाज़िबून झूठे हो। वअल्क़ू इलल्लाहि वअल्क़ू और वो आन पड़ेंगे, यहाँ पे अलक़ू का मतलब है आन पड़ेंगे। अलका होता है ना, जैसे मैंने हम कहा ना किसी के दिल में अलका करता मतलब बात डाल देना। वअल्क़ू और वो आन पड़ेंगे इलल्लाहि अल्लाह के आगे यौमइज़िन उस दिन, यौमइज़िन निस्सलामा निस्सलामा, ठीक है, वो उस दिन आ जाएंगे अल्लाह ताला के सामने आजिज़ होकर, अल्लाह ताला की बात को तस्लीम करते हुए, इस्लाम को कबूल करते हुए। वज़ल्ला और भूल जाएंगे ये अनहुम उनसे मा कानू यफ्तरून वो बातें जो वो घड़ा करते थे, माँ जो कानू थे यफ्तरून वो घड़ते। अल्लाज़ीना वो लोग जो कफरू कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, सद्दू रोकते हैं अन सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते से, ज़िदनाहुम हम बढ़ा देंगे उनके लिए अज़ाबन अज़ाब फ़ौकल अज़ाबी अज़ाब पर, ठीक है। तो जिन्होंने अपना गुनाह किया, अल्लाह ताला के साथ शरीक कराए, उनके ऊपर तो गुनाह होगा सो होगा, लेकिन जिन्होंने खुद तो गुनाह किया सो किया, लेकिन दूसरों के भी अल्लाह ताला के रास्ते से रोका, तो उनके लिए जो है वो ज़्यादा अज़ाब होगा अल्लाह ताला का। अज़ाब पर जैसे बात है, अज़ाब पर अज़ाब होगा। वज़िदनाहुम हम बढ़ा देंगे अज़ाबन अज़ाब फ़ौकल अज़ाबी अज़ाब पर, पहले उन पर अज़ाब हो रहा होगा, लेकिन फिर लोगों के गुनाहों का बोझ भी जो है वो उन पर डाल दिया जाएगा। बिमा कानू युफ़सिदून बिमा बवजह इसके कानू वो थे युफ़सिदून अल्लाह फसाद मचाते या शरारत करते थे। यौमा वा और यौमा जिस दिन नबअसु हम खड़ा करेंगे फ़ी कुल्ली उम्मतिन शहीदन हर उम्मत में से गवाह, अलैहिम उन पर, मिन अनफुसिहिम उन्हीं में से, वजीना बिका और लाए वजीना वा और जीना हम लाएंगे बिका आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शहीदन गवाह अला हाउलाई इन सब लोगों पर, व नज़लना और नज़लना हमने उतारी लैकल किताबु अलैका आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब, तिबयानन जो कि खोल खोल कर बयान करते, लिकुल्ली शैइन हर शय को, व हुदन और हिदायत है, व रहमतन और रहमत है, व बुशरा लिलमुस्लिमीन और खुशखबरी है, लिलमुस्लिमीन हुक्म मानने वालों के लिए, हुक्म मानने वाले के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात है, अब शुरू में हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला जो है हर उम्मत में से एक गवाह पैदा करेंगे, हर उम्मत में एक एक गवाह खड़ा करेंगे। अब फिर वो जो हर अपनी अपनी उम्मत के गवाह होंगे ना, उन पर फिर गवाही पेश करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और वो क्या गवाही पेश करेंगे कि वो क्या गवाही पेश करेंगे कि ए अल्लाह इस नबी ने या इस रसूल ने अपनी उम्मत में पैगाम जो है वो सही सही पहुंचा दिया था, तो वो उसके हक़ में गवाही पेश करेंगे। अच्छा,
اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن یہ بات خاص طور پہ یاد رکھنے کی ہے کہ جب ہر ایک پیغمبر اپنی امت کے معاملات کے متعلق بارگاہ الہی میں بیان دے گا. ہر نبی اٹھے گا اپنی امت کا جو ہے حال حوال بتائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کی حالت بتائیں گے، بلکہ بعض مفسرین کے قول کے موافق آپ ان تمام شہداء کے لیے شہادت دیں گے کہ انہوں نے اپنا فرض منصبی بخوبی ادا کیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ امت کے اعمال ہر روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں. آپ ان اعمال خیر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اعمال بد کو دیکھ کر نالائقوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس دن قیامت کے دن ہر امت میں گواہ لایا جائے گا، علیہم انفسہم، جو انہی کے اپنا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے جو جس علاقے میں جس بستی میں نبی اٹھایا گیا تو وہ انہی میں سے ہی اٹھایا گیا. جیسے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں مبعوث ہوئے، حضرت صالح، حضرت ہود، جتنے ہم نبیوں کا ذکر پڑھ کے ہیں تو وہ گواہ بھی پھر انہی میں سے ہی ہوگا. وجینا، اور پھر ان سب گواہوں پہ گواہی پیش کی جائے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پیش کرنے کی وجہ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے. اور کیسی کتاب نازل کی ہے؟ کتاب بھی ایسی ہے جو تبیاناً کھول کر بیان کرتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو. ہر چیز سے مراد یہ کہ انسان کی ہدایت کے لیے دین اسلام میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس سے چھوڑ دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگوں نے 14 سپارے پڑھے ہیں اور 14 سپاروں میں دیکھو آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جسے قرآن نہ بتاتا ہو. ٹھیک ہے. چاہے وہ انسان کی جسمانی ضرورت کے متعلق ہے اور چاہے وہ انسان کی روحانی ضرورت کے متعلق ہے. تمام علوم کا احاطہ کرنے والی کتاب ہے. اور نہ صرف یہ تمام علوم کا احاطہ کرتی ہے بلکہ یہ ہدایت بھی ہے اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے رحمت بھی ہے. اور پھر جو اس کو مان جائے، اس پہ عمل کرے تو للمسلمین، مسلم وہ ہوتا ہے جو تسلیم کر لے، تو تسلیم کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. ٹھیک ہے. آگے پڑھیں.